قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجری، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کان مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔